انفروا خفافا وثقالا، اس وجہ سے نکلنا ہے. میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے میں اس واسطے نکل رہا، میرا کلمہ ٹھیک ہو جائے میں اس واسطے نکل رہا. بے شک یہ سارے فوائد اللہ کے راستے میں نکلنے میں، لیکن نکلنا صرف ان چیزوں کے واسطے نہیں. حضرت فرماتے تھے یہ تو اس کام کی الف باتیں ہیں، اس کام کیا ہے؟ الف بات. نکلنا تو اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کے بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، یہ اصل چیز. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بھاری جسم تخت کے اوپر بیٹھے تو چاروں طرف سے گوشت لٹکے، اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے. لوگوں نے کہا مقداد کہاں جا رہے، کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری. کہنے لگے تم معذور ہو؟ کہنے لگے نہیں. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. عمرو بن جموح پیر سے لنگڑے اور 4 جوان بیٹے، روایت میں آتا ہے شیر جیسے بیٹھے، 4 بیٹے شیر جیسے. اور گھر میں بیوی نے تشکیل کی کہ تم تو اللہ کے راستے میں جاتے ہی نہیں. گھر سے تمنا کر کے نکلے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا. احد میں شہید ہوئے، ساری کوشش جنازے کی لانے کی گئی، گھر جنازہ گھر نہ آئے. اونٹ کے اوپر رکھا جنازہ کہ شاید گھر چلا جاوے، اونٹ بھی مدینے کی طرف نہیں چلا. اللہ کے رسول نے گھر میں پوچھوایا کہ کیا کہہ کر نکلے تھے عمرو بن جموح گھر سے؟ لوگوں نے کہا، گھر والوں نے بتایا یہ دعا کر کے نکلے تھے اے اللہ اب مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا. ہم چلے کے واسطے نکل رہے 4 مہینے کے واسطے، یہ تھی تمنا نکلنے کی کہ اللہ اب مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا. ایسے ہمارے عزائم، ایسے ہمارے ارادے نکلنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین اجازت دیجیے مجھے، میں ہمیشہ کے واسطے مدینہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بلال ایسا مت کرو، میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تم مجھے بھی چھوڑ کے مت جاؤ. رک گئے اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. وصال ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حیات صحابہ کے اندر ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین اجازت دیجئے، میں اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے واسطے نکلنا چاہتا ہوں. کہا اے بلال ایسا مت کرو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. کہنے لگے نہیں امیر المومنین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رک گیا تھا، اب مجھے تو آپ اجازت دے دیے، میں ہمیشہ کے واسطے نکلنا چاہتا ہوں. اسے کہتے ہیں نکلنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ نکلنا کہتے ہیں. ہشام مکے کی رونق جنہیں کہا جاتا تھا، مکے سے روانہ ہو رہے لوگ آئے سارے کے سارے. روایتوں میں آتا ہے دودھ پینے والے بچے یا چلنے والے جنگل کے جانور، انہیں چھوڑ کر پورا مکہ انہیں رخصت کرنے کے واسطے مکے سے باہر نکلا. مکے سے باہر نکل کر جب نکلنے لگے تو لوگ کہنے لگے مکہ چھوڑ کے مت جاؤ، مکے میں رہو. کہنے لگے قریش کے لوگوں سے پہلے غیر قریشوں نے محنت کی. دیکھو کیسی عجیب بات ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا. خدا کی قسم اگر پورا مکہ سونا بن جائے، سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ سب کے سب بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کی ہم ان کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جان دے دیں تو شاید قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ شمار کر لیں. یہ تھی اصل بات. میرے محترم دوستو بزرگوں، نکلنا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہو. یقین حضرت مولوی صاحب کو بیان ہے، لکھا ہوا بیان ہمارے پاس. حضرت اس بیان میں کہہ رہے اگر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو وہی حال ہوگا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حال ہوا. کن کے ساتھ؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قرآن حالت بیان کر رہا کہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کے اپنے نفس کے اوپر تنگ ہو گئے. ہمارے سالانہ چلے کو دیر ہو، یہ کیفیت ہماری ہو جائے. خود کہتے ہیں کہ میں کبھی اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں رہا، اور
تبوک والے دن میرے پاس سواریوں کا انتظام تھا، بس آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اسی میں واپس آ گیا۔ اسی میں کیا آ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گیا۔ ایسا غم اس بات کا کہ پورا مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ اس کا عزم ہو ہمارے نکلنے کا، یہ ہماری کیفیت ہو، یہ نہیں سالانہ چلا لگ گیا، رہ گیا تو رہ گیا، آئندہ لگنا ہوگا تو لگ جائے گا۔ ایک معمول چیزیں لگانا چاہو لگا لو، نہ لگانا چاہو نہ لگاؤ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، کہتے ہیں کہ میرا کبھی کوئی سالانہ خروج اللہ کے راستے سے نہیں رہا، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان امیر کو میرے اوپر امیر بنا دیا گیا، بس میں اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلا۔ میں ہمیشہ اس بات پر استغفار کیا کرتا تھا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اگر نوجوان آدمی کو میرے اوپر امیر بنا دیا گیا تھا، مجھے اس میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نکلنا اللہ کے راستے میں، ایسا عزم ہو ہمارا، اس بات کا عزم کریں ہم سب کہ سالانہ